السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہمارے ساتھ اربعین نوویہ کی 39 نمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جن کے بارے میں مختصر تعارف گزر چکا ہے کہ یہ عبادل اربع میں سے ایک ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور مکثرین صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زائد حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے میری امت سے غلطی، بھول چوک اور وہ کام جو ان سے زبردستی کروایا جائے، اللہ نے ان سے معاف کر دیا ہے، یعنی ان پر کوئی ان کا گرفت نہیں ہوگی۔ یہ حدیث حسن ہے، ابن ماجہ اور بہقی وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث سے میرے بھائیوں، اس حدیث کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اور بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ آدھی شریعت ہے، کیونکہ انسان کا جو بھی شریعت میں کام ہوتا ہے یا تو جان بوجھ کر ہوتا ہے، اس کے ارادے اور قصد سے ہوتا ہے، یا انسان سے غلطی سے ہوتی ہے، بھول چوک کر ہوتی ہے، یا اس سے زبردستی کروایا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے کسی بھی انسان کا کام خالی نہیں ہے، یا تو کوئی کام وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے، یا تو غلطی اور بھول کر کر رہا ہے اور زبردستی اس سے کروایا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث شریعت کا آدھی معلومات رکھتی ہے، یعنی یہ آدھی شریعت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل اور کرم جسے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ لہذا اس امت پر اللہ کا خاص فضل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، ان سے کوئی زور اور زبردستی سے کام کروایا جائے، تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس کی گرفت نہیں کرے گا۔ اور اس تعلق سے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو ہمیں دعا سکھلائی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے مولا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو ہمارا اس پر گرفت نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قد فعلنا، یعنی ہم نے اس دعا کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ غلطی اور بھول چوک کو اپنی اس امت سے معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو تم سے غلطیاں ہو جا رہی ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ گرفت کہاں پر ہوگی؟ جو تم جان بوجھ کر قصد و ارادہ سے عزم و مصمم کر کے کر رہے ہو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔ اور غلطی اور بھول سے کوئی چیز گناہ معاف ہے، یہ تو مسئلہ ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکم ساقط نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، انسان بھول کر وضو نہیں کیا اور نماز پڑھ لیا تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں اس کی یہ غلطی اللہ کے ہاں معاف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر وضو کے نماز پڑھنے پر کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل گیا بعد میں کہ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز ساقط نہیں ہوگی، نماز اس سے معاف نہیں ہوگی۔ یہ حکم جو اس کے اوپر ہے اس کو اسے انجام دینا پڑے گا، لہذا اسے بعد میں نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زبردستی اگر کوئی کام کسی سے کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ آپ اپنے بیوی کو طلاق دے دیں ورنہ ابھی آپ کو میں گولی مار دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ طلاق نہیں مانی جائے گی، اس کا حکم نہیں ہوگا۔ البتہ اس قاعدے سے اور اس زبردستی سے ایک حکم مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو زور زبردستی کرے کہ تمہیں فلاں آدمی کا مرڈر کرنا ہے، اگر تم نے اس کا قتل نہیں کیا میں تمہیں مار دوں گا جان سے، تو انسان اپنی جان بچانے کی خاطر دوسرے کا جان لے لے، اسے قتل کر دے، مار دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں جو مجبور کر رہا ہے اسے بھی مارا جائے گا، اور جسے مجبور کیا گیا ہے اسے بھی قصاصاً مارا جائے گا، اور جرم میں گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ تو زبردستی میں یہی ایک مسئلہ مستثنیٰ ہے کہ اس پر گرفت ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا، شریعت کی نگاہ میں آپ مجرم ہیں، آپ اپنی جان دے دیجئے، لیکن ایک بے گناہ کو آپ نہ ماریے، آپ اسے قتل نہ کریے، یہ شرعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس جرم میں قصاصاً اس زبردستی کرنے والے انسان کو اور جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، دھمکیاں دی گئی ہے، دونوں کو قصاصاً مارا جائے گا، اور دونوں جرم میں شریک ہیں۔ تو اس قاعدے سے یہ چیز مستثنیٰ ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امت خیر امت ہے، اور اللہ کے نزدیک اس امت کا ایک مقام ہے، ایک عزت اور احترام ہے اس امت کی۔ اسے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اور امت وسط ہونا یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت اور احترام کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے احترام کو دیکھتے ہوئے، اس کے شان اور مقام کو دیکھتے ہوئے، اس سے غلطی، بھول چوک اور زور و زبردستی سے کرائے گئے کام پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کتنی اونچی ہے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ میری خاطر، میری وجہ سے میری امت سے خطا، غلطی، بھول چوک اور زور و زبردستی والے کام کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اللہ کے نبی کی خاطر۔ تو اس سے اللہ کے نبی کا مقام پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ کے ہاں کتنی ہے۔ لیکن شان اور عظمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے لوگ بہت سارے اللہ کے نبی شان اور اللہ کے نبی کا منصب اور مقام کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے منصب کا، شان کا وسیلہ پکڑ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز وسیلوں میں سے ہے، لہذا اس سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے شان اور مقام اپنی جگہ پر ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام ایک وسیع مذہب ہے، دین اسلام رحم و کرم والا مذہب ہے، دین اسلام کی خوبیاں بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں پر بیجا سختیاں نہیں کرتا ہے، بیجا ان کے اوپر جور و ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ان کے اپنے پہنچ سے باہر ہے اللہ نے اس کو معاف کر رکھا ہے، بھول چوک کو، غلطی کو، زبردستی کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے۔ اس سے ہمیں دین اسلام کی وسعت کا، اس کے محاسن کا، اس سے خوبیوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کتنا آفاقی مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی آسانیاں اور سہولتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، جیسا کہ اہل علم نے بتلایا ہے کہ یہ آدھی شریعت ہے اس حدیث کے اندر، کیونکہ انسان کا کام آدھا یا تو اس کے جاننے اور ارادے سے ہوتا ہے، یا انجانے میں بھول چور کر اور زبردستی کیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس حدیث کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم پر یقین کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کی امیدیں بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ سے جیسی امیدیں رکھو گے اللہ کو ویسے ہی پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔